استقبال رمضان اور تعلیم کی اہمیت کے عنوان پر یہاں پہ ہمارے ذمہ داروں نے اور ہمارے استاد محترم نے اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھی ہے. اب زیادہ ٹائم لیے بغیر میں مختصر انداز میں اس جلسے کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ بہت وقت ہو چکا ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، استقبال رمضان کا ہم استقبال کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہم کو ایک ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے کہ رمضان کو ہم کس طرح گزاریں. صبح جب فجر یعنی سحر سے عشاء یا تراویح ہونے تک کیا معمول ہمارا ہونا چاہیے. اگر ہم یہ ترتیب کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بہت اچھے انداز میں گزرے گا اور ہم ہزاروں نیکیاں کمائیں گے، لاکھوں نیکیاں کمائیں گے. اس کے لیے ہمارے کو چاہیے تھوڑی قربانی. ہم قربانی دینا ہے ہمارے وقت کی، ہمارے آرام کی، ہمارے کھانے پینے کی. ہمارے جو جنرل یہاں پہ اصول چل رہا ہے، رمضان بولتے ہی چلو کیا پکانا، کیا کھانا، کیا خریدنا، بازار میں پھرنا ہے، وہ بھی ضروریات میں ہے. اس کو مختصر کرنا چاہیے. کھانا پینا آپ جو روٹین کھاتے ہیں کھائیے، ایک آدھا اس میں آئٹم میٹھا بنائیے، کچھ بھی بنائیے، مختصر کیجیے. رہی بات کپڑے سلوانے کی، مہینہ بھر ہمارے خواتین جو ہے نا بازاروں میں گشت کر رہے ہیں، دھوپ کی حالت میں، روزے کی حالت میں. وہ بہت غلط ہے. آپ ایک دن دو دن میں اپنا کام ختم کر لے سکتے ہیں. کپڑے سے آپ کی عزت بڑھنے والی نہیں ہے. آپ کی عزت کب بڑھے گی؟ آپ جب علم حاصل کریں گے، آپ جب جو ہے نا محنت کر کے عبادت کر کے نیکیاں کمائیں گے. اللہ کیا ہے؟ وہ قبول ہونے والا ہے. ہمارے کپڑے نہیں قبول ہونے والے، ہمارا کھانا پینا قبول نہیں ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس مقدس مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. ہم کو چاہیے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر ہے. ہم کو اس کو معنی سے پڑھنا چاہیے. یا کہیں تفسیر ہو رہی ہے کوئی عالمہ کے ذریعے تو ہم کو وہاں پہ شریک ہو کر اپنا ایک وقت لگا کر وہاں پہ تفسیر سے آپ جو ہے نا قرآن کے معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بار آپ تمام لوگ فکر کر کے تفسیر کا ایک پروگرام رکھیں تو یہاں پہ بہت مناسب ہوگا. ہم اس کے لیے آپ کو تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ لوگ یہاں پر آ کے وقت دینے کے لیے ظہر کے بعد یہاں پہ اگر وقت دیتے ہیں تو تفسیر کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے. تو لہذا اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام سختی سے ہونا چاہیے کیونکہ ایک نماز کے بدلے 70 گنا جو ہے نا اس کا ثواب ہے. آرڈنری دنوں میں، عام دنوں میں جو ایک رکعت پڑھے تو ایک ہی مہینے کی ملنے والی ہے. رمضان میں ایک رکعت پڑھے تو آپ کو 70 کا ثواب ہے. تو اس لیے اس کو آپ ضائع مت کیجیے. رہی بات تراویح کی، تراویح مرد لوگوں کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے. عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل نہیں ہے. آپ گھر میں بھی آپ اپنے فارغ وقت کھانا پینا جب کام ہونے کے بعد سونے سے پہلے 20 رکعت تراویح پڑھ کر دعا کریے. انشاءاللہ یہ عمل آپ کے بچوں پہ بھی اثر کرے گا. جبکہ آپ جب تک گھر میں ماحول نہیں بنیں گے ہمارے بچوں پہ اس کا اثر نہیں ہونے والا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، چاہے عصری تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو، وہ بہت بہت ضروری ہے. تو رمضان میں اور ایک جو عمل ہمارے پاس بہت خاص ہے وہ ہے زکوٰۃ. جس کے پاس بھی استطاعت ہے، ابھی مولانا نے تفصیل سے بتائی ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ اپنے زکوٰۃ نکالے اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار جو محتاج ہیں یا غریب ہیں، جو بیمار ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کو آ کر مانگنے کی ضرورت نہیں، ان کو وہ چانس نہیں دینا چاہیے. ہم ڈھونڈنا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں ہمارے پاس کون بیمار ہے، کون غریب ہے، کس کے پاس کھانے پینے کے لیے تکلیف ہے، ان کے گھر تک ہم زکوٰۃ پہنچائیں. یہ عمل ہونا چاہیے. ہمارے پاس الحمدللہ جن کی جانب سے مستحق لوگوں کو اناج کی تقسیم کر رہے ہیں اس رمضان کے مہینے میں. انشاءاللہ رمضان کے پہلے ہفتے میں ہی ہم انتظام کر رہے ہیں کہ
तकरीबन जो लोगों को पिछले साल दिए थे वो लोगों को भी अनाज कीट दिए जाए, और इस बार ज्यादा करके और ज्यादा लोग अगर मुस्तैद हैं तो उनको भी हम अनाज कीट यहाँ से अशर खाने से तकसीम करने का इंतजाम करने की बात हो चुकी है। इंशाअल्लाह हम अनाज कीट भी आप तक पहुँचाएंगे। आप इंडिविजुअल भी जो है ना खैर खैरात करते रहिए, अपनी ज़कात देते रहिए, नमाजों का एहतमाम कीजिए, बच्चों को जो है ना मोबाइल से दूर रखिए और खुद भी मोबाइल से दूर रहिए। आप मोबाइल फोन के लिए इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह के वास्ते एक महीना रमजान में सिर्फ फोन करने के लिए, दूसरे कोई चीजें उसमें देखने मत जाइए, क्योंकि वो शैतान का घर है। जितना मोबाइल आप हाथ में पकड़ेंगे आप भटकते जाएंगे, आपकी इबादत में भी खलल होगा और आप गुमराह होते जाएंगे। बच्चों को भी मोबाइल मत दीजिए, एक महीना सख्ती कीजिए। और एक गुजारिश करता हूँ अपने शौहरों से भी गुजारिश कीजिए कि नमाज का एहतमाम करें, तिलावत का एहतमाम करें, ज़कात का एहतमाम करें, खैरात का एहतमाम करें। बहरहाल रमजान बहुत मुक़द्दस महीना है, हमारे को जो है ना बहुत बड़ी नेमतें लेकर आया है। हम खुशनसीब हैं। मैं समझता हूँ कि हम उस महीने को गनीमत जानते हुए बेहतरीन अंदाज में इबादत करते हुए, तमाम लोगों का हक अदा करते हुए इस महीने को गुजारें तो बेहतर होगा। खासकर हम एजुकेशन में बहुत ध्यान दे रहे हैं, बच्चों को एडमिशन दिलाने के मामले में, फीस दिलाने के मामले में, किताबें दिलाने के मामले में, ड्रेसेस दिलाने के मामले में हम कभी भी तैयार हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप बिला झिझक हम तक आपका मैसेज पहुंचना चाहिए कि हमारे बच्चे को इसकी जरूरत है। बिला वजह आप अपना डिमांड मत रखिए, क्योंकि हम पिछले में देखने में आया है कुछ लोग फीस भर चुके होते हैं, हमारे ऐलान के बाद आके फिर हमको फीस भरना है बोल के पैसों का तलब करते हैं। जब हम स्कूल में जाके पैसे भरने की बात करते हैं तो अरे ऑलरेडी फीस भरे सो है इनकी बोल के ऐसे कई वाकयात सामने आए। तो इससे क्या होता है, मुस्तैद खैरात को जो है ना फायदा नहीं पहुंचता। हम ये चाह रहे हैं कि जो जरूरतमंद है उसको वो फायदा पहुंचना चाहिए।